السلام علیکم دوستوں، میں ہوں رفیق بلوچ، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، اور آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو دوستوں، میرا اس چینل کو شروع کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو اچھی بات میں پڑھتا ہوں، جو اچھی بات میں سوچتا ہوں، اور جو اچھی بات مجھے نالج میں آتی ہے، تاکہ وہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اور یقین مانے، اگر کسی میری اچھی بات سے کہ ایک بندے نے بھی اس پہ عمل درآمد کر دیا، ایک میرے دوست، ایک میرے بھائی، ایک میری بہن نے بھی عمل درآمد کیا اور اس کو فائدہ ہوا، تو یقین مانے میری ساری اس جدوجہد کا، اس کوشش کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میں نے پہلے جیسے آپ کو بتایا تھا، اور میں نے آپ سے درخواست بھی کی تھی، آپ ضرور کتابیں پڑھیں۔ کتابیں پڑھنے سے آپ کا نالج بڑھے گا، آپ کے خیالات کا ذخیرہ آئے گا، آپ کے دماغ کے اندر اچھی باتیں آپ کے اندر آئے گی، اچھی سوچ آپ کے اندر آئے گی، اور اچھی سوچ ہی جو ہے نا اچھی جو ہے نا آپ کے طرز زندگی کو جنم دیتی ہے، اور اچھی طرز زندگی آپ کو اچھی اور کامیاب زندگی کے ضامن ہوتی ہے۔ تو دوستو، آج میں پڑھ رہا تھا برطانیہ کے جو ہے نا وہاں کے نظام، وہاں کے اداروں کی مضبوطی، اور وہاں کے جو حکمران ہیں وہ کیسے عوام کے سامنے جو جواب دہ ہیں، اور ان کا جواب دہی کا اور عوام کا، یا ایک طالب علم اسٹوڈنٹس کا، نظام تعلیم کا وہاں کتنا جو ہے نا اثر ہے، اور کتنا وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں۔ تو اس کی جھلک میں آپ کو آج ایک سٹوری کی صورت میں بتانے لگا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک اسکول کا طالب علم تھا، وہ بہت اچھا تھا، ذہین تھا، اور اس کی پراگرس بھی بہت اچھی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے جو ہے نا اساتذہ کو معلوم ہوا کہ اس کی کارکردگی خراب ہو رہی ہے، اور انہوں نے تحقیق کی، اور تو پتہ چلا کہ اس کا باپ روزانہ اس کو کہانی سناتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے کام میں بھی دل لگا رہتا تھا۔ اب کچھ عرصے سے اس کے باپ نے اسے کہانی سنانا بند کر دی، ایسا کرنا بند کر دیا، جس کی وجہ سے اس بچے کے ذہنی جو ہے نا وہ حالت جو ٹھیک نہ رہی، مطلب ہے اس کے اندر تشنگی رہی، تو اس وجہ سے اس کی کارکردگی متاثر ہوئی، اور کارکردگی متاثر ہونے کی وجہ سے اس کی پڑھائی میں جو ہے نا وہ پراگریس بھی متاثر ہوئی۔ اب انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جو اس کا والد ہے وہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ 10 ڈاؤن اسٹریٹ میں کام کرتا تھا، اور جب یہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں کام بڑھ گیا، مصروفیت کی وجہ سے اس کا جو والد ہے وہ ایسا نہ کر سکا، اور اس کو ٹائم نہ مل سکا، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو کہانی روزانہ نہ سنا سکا۔ تو اسکول انتظامیہ نے پہلے والد کو کہا کہ آپ جو ہے نا مہربانی کریں، آپ جیسے روٹین میں اس کو کہانی سناتے ہیں، روزانہ اس کے اوپر توجہ دیں، کیئر کریں۔ بچے کا آپ کا رزلٹ جو ہے نا پہلے سے جو ہے نا وہ امپروو ہونے کے بجائے وہ کم ہو رہا ہے، ڈکریز ہو رہا ہے، اور اس میں بہتری کے لیے جو ہے نا آپ پرانے طریقہ کار کے مطابق اس پر توجہ دیں۔ لیکن جب کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو اسکول انتظامیہ نے پولیس کی مدد حاصل کی۔ دیکھیں، سسٹم دیکھیں، قانون دیکھیں، یہ آگے جو بات ہے نا وہ ہے اصل میں ہمارے اور آپ کے لیے سوچنے والی۔ انہوں نے اسکول انتظامیہ نے کیا کیا؟ پولیس کی مدد حاصل کی۔ پولیس کا معمولی افسر نے وزیر اعظم کو خط لکھا اور وارننگ دی کہ آپ کی وجہ سے، آپ کے کام کی وجہ سے ہمارے ایک بچے کا مستقبل ضائع ہو رہا ہے، ہمارے ایک بچے کی اسکول میں کارکردگی متاثر ہو رہی ہے، اور اس کے مستقبل خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر اس کا مستقبل خراب ہوا تو آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو اب یقین مانے، کیا اس وزیر اعظم نے اس معمولی افسر کو معطل کروا دیا تھا، یا اس کو کھڈے لینے لگوا دیا ہوگا؟ نہیں، یہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے، اور ہم اس کی سزا بھی بھگت رہے ہیں۔ جب ہم قانون پہ عمل نہیں کرتے، قانون کے مطابق کام نہیں کرتے، ہم اصلاح کی طرف نہیں جاتے، ہم بہتری کی طرف نہیں جاتے، ہم الٹا انتقام کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو وزیر اعظم نے لڑکے کو اور اس کے والد کو، دونوں کو بلوایا اور معذرت کی۔ دیکھیں کتنی اعلیٰ ظرفی ہے۔ یہ ملک پھر کیوں ترقی نہ کریں یار؟ صرف کافر ہونے کی وجہ سے رہ جائیں؟ جہاں انصاف بھی ہے، قانون بھی ہے، قانون کی حکمرانی بھی ہے، انسانیت بھی ہے، انسانیت کے درس بھی ہے، تو پھر کیسے وہ ترقی نہ کریں؟
تو وزیر اعظم نے نہ صرف جو ہے نا اس کہتے ہیں کہ والد اور بچے سے معذرت کی، اور آئندہ یقین دلایا کہ ایسا نہیں ہوگا، اور اس کے والد کی مصروفیات کم کر دیں، اور والد کو تنقید کی کہ آپ ٹائم پہ جایا کریں اور بچے کے اوپر پورا توجہ دیا کریں۔ تو یہ ہیں اصل میں زندہ معاشروں کی کہانیاں نہیں، یہ حقیقت ہے، اور ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہم ان لوگوں کی مثالیں تو دیتے ہیں، ان لوگوں پہ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی اپنے گریباں میں نہیں جھانکتے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں پہ توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ، والسلام۔